کلپ نمبر 734۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 7 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ زینت اللہ، زمین کے لیے زینت۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے، خواہ وہ حیوان ہوں یا نباتات یا معدنیات یا نہریں اور دریا وغیرہ، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون زہد و تقوی اختیار کرتا ہے اور محرمات و ممنوعات سے بچتا ہے۔ صعیداً جرزا، خشک میدان۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں دنیا کی ناپائیداری اور قابل فنا ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن وہ سب کا سب خشک میدان کی طرح بنا دیا جائے گا، جس پر کوئی رونق نہیں ہوگی، اور زمین کو اس کے آباد ہونے کے بعد ویران کر دیا جائے گا، اور حیوانات، نباتات اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کے لیے باعث زینت تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا ایسی فانی چیز سے کیا دل لگانا۔ دنیا کی محبت کم کرنے کا عمدہ طریقہ، دنیا کی محبت دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کی فنائیت میں غور کیا جائے۔ آدمی جتنا اس میں غور کرتا جاتا ہے اتنی ہی دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سے اسی آیت سے متعلقہ کچھ کلام پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو، لہٰذا اس نے مہمانوں کو یکے بعد دیگرے بلا کر ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگیٹھیوں میں عود اور اگربتیاں سلگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کا اسپرے کروایا تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں اور خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور رخصت کے وقت اپنے اعزاز و اکرام کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بے وقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے یہ جتنا اہتمام کیا ہے اور یہ سبھی اشیاء اسے دینے ہی کے لیے سجائی ہیں تاکہ رخصت کے وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائے، وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ رخصت کے وقت اس کے سامنے سے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو بڑا کبیدہ خاطر، رنجیدہ اور نادم ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے، اس کے سامان آرائش و زیبائش کو دیکھ کر الجھ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حرص، طمع اور لالچ میں گرفتار ہو جائیں اور موت کا وقت سر پر آن پہنچے، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔